السلام علیکم، یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا کے ریلیٹڈ ہے۔ جب اس طرح کے عالم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوں تو ہم جیسے عام لوگوں کو سامنے آنا پڑتا ہے اس حدیث کی روح سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو سب سے پہلے آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے برا کہو، زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو اس کو دل میں برا جانو۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے، میں کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے سامنے لاتا رہتا ہوں۔ آگے جو ویڈیو ہے وہ سیدہ لیلی بطول کی ہے، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور سنی علماء کرام کو اور سنی فرقے کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مفتی طارق مسعود انجینئر مرزا کے حق میں بول پڑے اور ایسا کوئی منطق پیش کیا ہے کہ بندہ کسی جاہل سے بھی توقع نہیں کر سکتا کہ وہ بھی ایسی بات کرے گا۔ میں نے ان کا وہ بیان سنا تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ ان کا یہ بیان بہت سے فطروں کا دروازہ کھولے گا، تو میں نے سوچا کہ انہیں تھوڑی سی ہوش دلوائی جائے کہ تھوڑا نا سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ جناب کہتے ہیں کہ مرزا پر تو گستاخی کی FIR نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے تو بس کول نقل کی ہے۔ اب بس یہ کنفرم کر لیں کہ کرسچنز ایسا کہتے ہیں کہ نہیں، باقی اس پر تو FIR نہیں ہو سکتی ہے، اس نے تو بس کول نقل کی ہے۔ اور یہ آپ کہہ رہی کس کے بارے میں رہے ہیں جس کا کام ہی ایسی گستاخیاں کرنا ہے؟ حدیث کا نام لے کر کہہ دیا کہ حضرت عائشہ ظالم تھی، قرآن کا نام لے کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھوکرے کا لفظ منسوب کر دیا، اور پھر کہہ دیا کہ کرسچن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہتے ہیں۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، اس حساب سے لوگ دوسروں کا نام لے کر گستاخیاں کرتے رہیں گے اور آپ بس یہ کنفرم کرتے رہنا کہ اگلے بندے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، باقی اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو بس کول نقل کی ہے۔ بلکہ مفتی صاحب ایسا کرتی ہوں آپ کو نا آپ کی زبان میں سمجھاتی ہوں، پھر شاید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود تو انتہائی بدکار آدمی ہے۔ کراچی کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو مفتی طارق مسعود نے پچھلی گستاخی کی تھی نا، یہ اس نے جان بوجھ کر کی تھی اور ایلیمنیٹی سے پیسے لے کر کی تھی۔ کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود نے 60 کروڑ روپیہ لیا ہے گستاخوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور 295C کے خلاف مہم چلانے کے لیے 60 کروڑ روپیہ لیا ہے۔ اب مجھ پہ کچھ نہ کہنا کہ میں نے آپ پر الزام لگایا ہے، کیونکہ میں نے تو صرف کول نقل کیا ہے کراچی کے لوگوں کا۔ اب بس آپ یہ کنفرم کر لینا کہ کراچی کے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں، باقی مجھ پر الزام کا کچھ نہ کہنا کہ میں نے آپ پہ الزام لگایا ہے، میں نے تو صرف کول نقل کیا ہے۔ تو آپ کے اصول کے مطابق یہ سارے کام ہوں گے۔ اور پھر ایک گستاخی جس پر آپ کی غیرت جاگتی ہے وہ ہے صحابہ کی گستاخی، اور وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ صحابہ کی محبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ صحابہ سے محبت ہوتی ہے رسول اللہ سے نسبت کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر آپ لوگ سو جائیں اور صحابہ کی گستاخی پر آپ لوگوں کی غیرت جاگ جائے تو یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پھر محسوس یوں ہی ہوتا ہے کہ شاید شیعہ سے دشمنی کی وجہ سے آپ یہ سب کرتے ہیں۔ تو آپ کے اس بیان سے اس معاملے میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا کوئی آپ کو اندازہ ہے؟ کل کو کوئی ذاکر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہمارے وہ جو شیعہ ہیں نا ایران کے، وہ حضرت ابو بکر پر ایسے ایسے گالم گلوچ کرتے ہیں، اور پھر ان کے نام کے ساتھ دجال لگا دے، تو پھر آپ برداشت کر لو گے؟ کہیں کہ وہ حضرت عائشہ پر نا ایسے ایسے لعن طعن کرتے ہیں وہ جو ہمارے شیعہ ہیں ایران کے، اور پھر جگہ جگہ یہ کام شروع ہو جائے اور پھر آپ کہو کہ ان پر FIR کاٹو، تو وہ بولیں کہ ہم FIR کیسے کٹے، یہ تو بس کول نقل کر رہے ہیں۔ اور پھر ہر گستاخ دوسروں کا نام لے کر کہ وہ ہمارے فلاں بابا جی کہا کرتے تھے، اور پھر آپ آگے اپنی من پسند کوئی بھی گستاخی لگا دے، تو آپ بس یہ کنفرم کرتے رہنا کہ وہ بابا جی یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، باقی اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو بس کول نقل کی ہے۔ یہ جن فتنوں کا دروازہ آپ کھول رہے ہیں نا، یہ اگر تو آپ سے انجانے میں ہوا ہے تو اس پر لوگوں کو آ کر وضاحت دیں، اور اگر آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں سمجھ سکے تو ان معاملات میں اپنی ٹانگ نہ اڑائیں۔ اور اوپر سے یہ جو آپ 295C کے خلاف بھی تھوڑا کام کر رہے ہیں آج کل، تو یہ آپ کی گفتگو کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، یہ جو آپ کا انداز ہے نا یہ کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے یا کیا معاملات ہے، اللہ بہتر جانے، لیکن یہ جو آپ کی چیزیں ہیں نا ان کو ٹھیک کریں۔ جب آپ پر اس طرح کا تھوڑا سا ٹائم آیا تھا تو انجینئر نے آپ کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بنا دی تھی، تو صرف اس لیے آپ کوئی بھی بے تکا سا اصول سنا دیں گے آگے، اور پھر ہوئے تو یوٹیوبر نا وہ ایک شو کا ٹرینڈ میں رہنے کا کہ ویڈیوز بنے گی اور لوگ کہیں گے واہ واہ مفتی صاحب نے تو دل جیت لیا، اپنے دشمن کے بارے میں بھی کیسی بات کر دی ہے۔ تو ایک ٹرینڈ میں رہنے کے لیے آپ نے اپنے نبی کی عزت کا سودا کر دی ہے۔ یہ ٹرینڈ اور یہ ویوز اور یہ حکومت کی چاپلوسیاں، ان سب سے فرق نہیں پڑتا، یوں چٹکی میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بندے کا تو نام بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو
तो इस सब से बेहतर नहीं है कि इस सब को छोड़ के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा कर ली जाए। ये व्यूज़ श्यूज़ और ये सब चीज़ें ये बंदे को इज़्ज़त और रिज़्क नहीं दे सकती हैं। अपने अंदर ना कोई तवक्कुल पैदा करें। और जिस बाबे का चैनल भी बंद था पाकिस्तान में, जिसका नाम नहीं लिखा जा सकता, जिसकी तस्वीर नहीं लगाई जा सकती, पूरी दुनिया की कुव्वतें उसको बदनाम करने में लगी हुई थी कि इसकी ज़ुबान गंदी है और ये और वो है। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा उसे कहाँ ले गई। ज़रा देखें ना इसको कि जब आपसे सफ़े नहीं पूरी हो रही थी मस्जिदों में कोरोना के टाइम पर, उसी कोरोना के टाइम पर लाखों करोड़ों लोग उनके जनाजे में कहाँ से आ गए। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो लोग झूम उठते हैं, ये सब कहाँ से हो रहा है। उस तरह का ना कोई तवक्कुल पैदा करें अपने अंदर। ये हुकूमतें और ये ट्रेंड और ये लिबरल पार्टीज़ और लिबरल स्पीचें ये सब इज़्ज़त नहीं दे सकती हैं। इज़्ज़त देने वाली ज़ात को रब की है। तो अपने अंदर कोई तवक्कुल पैदा करें और वापस आ जाए, छोड़ दें ये व्यूज़ का लालच और लोगों से मोहब्बत का लालच छोड़ दें। हम आपकी इज़्ज़त करते हैं आपकी बाकी सारी अच्छी चीज़ों की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी आकर बोलते रहें तो लोग इसे सही समझेंगे। आप हमारे बड़े हैं, हमारी इज़्ज़त की जगह पर हैं, तो ये हमारा आपके लिए मशवरा कि सही रास्ते की तरफ वापस आ जाए।